بالکل جی، سبحان اللہ سبحان اللہ. میں آپ کی طرف آؤں گی علم کے حوالے سے، علم کا باب بھی. دیکھیں ایک تو جس کی تربیت ہی آغوش رسول میں ہوئی ہو، اور وہ رسول کے جس کا معلم خود رب کائنات، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے رب نے ہی آپ کو تعلیم دی، آپ کو علم کے زیور سے آراستہ کیا اور آپ کو علم اور علم غیب عطا کیا. پھر جس آغوش میں خود مولا علی نے تربیت پائی ہو، اپنا بچپن وہیں گزارا، لڑکپن وہیں گزارا، نوجوانی وہیں گزاری، تو اس آغوش رسول میں رہ کر جہاں پر قرآن بھی اترتا تھا حضور کے سینہ اطہر پر، تو اس تربیت میں رہ کر، صحبت میں رہ کر اس قرآن کا فیض ملنا، احادیث کا فیض ملنا، آپ کی صحبت کا فیض ملنا. تو ایک تو یہ ظاہری طور پر جیسے ہم کتابیں پڑھتے ہیں اور جو ریسورسز ہوتی ہیں علم حاصل کرنے کی، ان کو یوٹیلائز کر کر ہم علم حاصل کرتے ہیں. ایک تو یہ گوشہ ہے جو ہمیں مولا علی کی ذات میں ملتا ہے. دوسری طرف کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو رب کائنات کی طرف سے باقاعدہ ودیت کی جاتی ہیں، اور اس میں سب سے صف اول جو ہمیں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں وہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات ہے. ایک مختصر واقعہ جس میں آپ کے علم کی، تدبر کی جو اعلیٰ مثال ہے، جیسے علامہ صاحب نے بھی بات کی تھی، مفتی صاحب نے بھی، کہ آپ سیاروں کے حوالے سے، کائنات کے رازوں پر سے اس طرح پردہ ہٹا دیا کرتے تھے کہ سائنس آج کی اگر ہزاروں سال بھی اس پر ریسرچ کرتی رہے تو وہ کوئی نتیجہ اخذ نہیں کر سکتی. کعبے میں رکھے ہوئے بتوں کو جب گرایا جا رہا ہے تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام یہ دیکھتے ہیں کہ جب آخری بت جو سب سے اونچائی پر تھا جب وہ باقی رہ گیا تو مولا علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اس آخری بت کو میرے کندھوں پر چڑھ کر اس آخری بت کو بھی گرا دیں. تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے علی تو نبوت کے وزن کو، میں بوجھ نہیں کہوں گا، نبوت کے وزن کو برداشت نہیں کر سکتا، میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو میرے کندھوں پر سوار ہو کر اس آخری بت کو گرا دے. تو اپنے آقا کا حکم بجا لاتے ہیں، حضور کے کندھوں پر سوار ہوتے ہیں. جیسے ہی حضور کے کندھوں پر سوار ہوتے ہیں تو حضور پوچھتے ہیں اے علی اپنے آپ کو کہاں محسوس کر